کہ ایک مرتبہ کا واقعہ تو یہ ہے کہ دعوت میں جا رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، دعوت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ امام حسین بچوں کے درمیان کھیل رہے ہیں، اور جب ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو جب امام حسین کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہاتھ بڑھا رہے تھے، تو امام حسین بچپنے کی شوخی کے طور پر حضور سے دور بھاگتے ہیں، جب وہ دور بھاگے حضور کے ہاتھ بڑھانے پر تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے ان کے پیچھے شان نبوت کے ساتھ دوڑے جیسا کہ حضور کی شان ہے، اور وہ دوڑتے رہے، حضور ان کے پیچھے جاتے رہے، آخر کے پکڑ لیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اور پکڑنے کے بعد پھر ایک ہاتھ گردن پکڑی اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ تھوڑی پکڑی، یعنی یہ حصہ گردن کا حصہ تصور میں لائیں، حدیث پاک کو تصور میں لائیں، اس منظر کو تصور میں لائیں، حبیب خدا جو ہے جا رہے ہیں دعوت کی طرف، میدان میں حسین پاک بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آقا علیہ السلام پکڑنا چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، شوخی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور دوڑتے ہیں اور امام علی مقام کو پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد ایک ہاتھ میں گردن، دوسرے ہاتھ میں تھوڑی، اور تھوڑی لے کر کے میرے آقا علیہ السلام اور یہ صحابہ کے سامنے کہتے ہیں لوگوں میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اتنا پیار کرتا ہوں، پھر بیان فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور پھر فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو جو حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا، پھر کہا حسین و سبت من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، حسین میرے نواسوں میں ایک نواسا ہے، اور سبت من الاسباط کا کہ متعلق ملا علی قاری کہتے ہیں کہ حسین امتوں میں سے ایک امت ہے، یعنی حسین کی شان یہ ہے کہ گویا کہ حسین کا مقام پوری ایک امت کے برابر ہے، حسین پوری امت کے حسین امتوں میں سے ایک امت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں حسین امتوں میں سے ایک امت ہے، یعنی کہ امتیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی قرآن کی آیت میں کہ ابراہیم ایک امت تھے، ملا علی قاری یہاں پر شرح کرتے ہوئے کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک امت کہا گیا، اور پھر میں قرآن میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو امت کہا، امت یعنی کہ اسباط کا ایک ترجمہ ملا علی قاری نے شرح کرتے ہوئے کہا کہ گویا کہ حسین پورا ایک قبیلہ ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قبیلہ کہہ کر ذات حسین کو یہ بیان کر دیا، یعنی میرے حسین سے اتنی اولادیں پیدا ہوگی کثرت کے ساتھ کہ تنہا حسین کا پورا ایک قبیلہ ہو جائے گا، کثرت کے ساتھ اولاد ہوگی۔ دیکھیں یہ بھی غیب کی خبر پوری ہوئی، تو فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور کیا کہا میں حسین سے پیار کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ پیار میں میرے حسین سے کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں جس کو محبوب خدا ہونے کا شرف حاصل ہو، جو خدا کے محبوب کا محبوب ہو، اب اس پر کوئی بیان ہو سکتا ہے؟ کیسے بیان ہوگا؟ اس لیے کہ استاد زمن تو کہتے ہیں کہ اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، جس کو حضور محبوب بنائے، جس کو حضور چاہیں، اس کا بیان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے۔ مقام حسین دیکھ لو، استاد زمن سے سیکھو کس شان سے بیان کریں، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، حضور جس کو چاہیں سبحان اللہ، اور اس شان سے چاہیں کہ کہیں کہ حسین و منی، تشریحات کے سارے ابواب ختم ہو جائیں گے، حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، وانا
من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ ملا علی قاری اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں گویا بتایا جا رہا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے علم میں یہ بات ہے کہ حسین کے ساتھ ہونا کیا ہے، حسین پاک کو ستایا کتنا جانا ہے، حسین پاک پر مشکلیں کتنی آنی ہیں، وہ لٹیرے، اوباش، بدماش، کائنات کی بدترین مخلوق حسین پاک کے ساتھ سلوک کیا کرنے والی ہے۔ پانی بند ہونا ہے حسین پر، گھر کا بے گھر کرنا ہے حسین کو، مجبور کرنا ہے حسین کو، ان کی اولاد کو ان کے سامنے ذبح کیا جائے گا، یہ سب کچھ کیا جائے گا، کریں گے کلمہ پڑھنے والے۔ تو ملا علی قاری فرما رہے لکھ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا کہ گویا کہ محبت کے معاملے میں جس طرح محبت میرے ساتھ واجب ہے، میرے حسین کے ساتھ بھی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے اس سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی، گویا کہ جس نے اس کو قتل کیا تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان اقدس پر اس نے حملہ کیا۔ وانا من الحسین، اور حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ تو جنگ کرنے والوں کی وکالت کرنے والوں کو تھوڑی دیر اس حدیث پر توجہ کرنا چاہیے، اور اتفاق سے یہ حدیث اتنی کثرت سے راویوں نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث پر کسی نے کلام نہیں کیا۔ امام حضرت ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی جو اس حدیث کی جو سندیں ہیں، اس کی جو اسناد ہے وہ صحیح ہے، اور یہ حدیث کثرت کے ساتھ، کثرت ترک کے ساتھ محدثین نے ہر دور میں بیان فرمائی۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام جو چمڑے کی نالین کو زیب پیر فرمانے شرف بخش دے ایک مرتبہ، وہ سروں پر آتی ہے، اور جس کو فرمایا حسین منی، یہ مجھ سے ہے۔ اب منی کا مطلب بھی ملا علی قاری یہ بیان فرماتے ہیں، گویا کہ رگ حسین میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون موجود ہے، کوئی شک ہے؟ حضور کا خون موجود ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مولا حسین پاک اور حسن پاک دونوں شہزادے گم ہو گئے۔ سیدہ پاک نے بابا سے کہا بابا جان وہ گم ہو گئے، پتہ نہیں کہاں ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ سرکار علیہ السلام بنو نجار کے باغ میں گئے تو دیکھا کہ دونوں شہزادے ریت پر سو رہے ہیں۔ سیدہ تڑپ گئی، سرکار مسکرانے لگے، فرمایا بیٹی میرے حسنین کو فرشتے گود میں لے کر سلا رہے۔ فرشتے نے، کسی نے نیچے پر کیا ہے، کسی نے سایہ کیا، ورنہ دھوپ میں نیند تھوڑی آتی ہے، اور اتنی چین کی نہیں آتی، اگر آتی تو اتنی چین کی۔ سوچے ذرا، فرشتوں نے سایہ کیا تھا، لیکن بظاہر جن کی نظر نہ پڑی وہ تڑپ گئے۔ جب بچپنے میں مدینہ منورہ کے نخلستان اور باغ میں ریت پر دیکھ کر سیدہ اتنی تڑپی، تو کربلا کے ریگزاروں پر دیکھ کر کتنی تڑپی ہوگی۔ سیدہ پاک کی تڑپ کا حال کیا ہوگا، کیا انجام ہوگا ان کا، جنہوں نے تڑپایا ہے۔ امام حسین کا تو کچھ بگڑنا ہی نہیں تھا نا، اس لیے کہ وہ تو پیدا ہی ہوئے تھے اس لیے کہ سب لٹا کر اللہ کا دین بچائیں گے، لیکن جنہوں نے کیا انہوں نے تو تباہ کی، اپنی آخرت کو برباد کیا۔ آگے سنیں گے آپ کی ان کی تباہی کس طرح ہوئی، ان کی بربادی کس طرح ہوئی، اور ہمیں حوصلہ ملتا ہے حق پر رہ کر لٹ جاؤ، حق پر رہ کر لٹ جاؤ، مٹو گے نہیں، جو حق سے ہٹے گا مٹنا اس نے ہے۔ اس لیے حق پر رہو، اپنا موقف رکھو، استقامت کا مظاہرہ کرو، دین پر رہو۔ چند سکوں کے عوض، تھوڑی سی دولت کے عوض سود کا دھندا مت شروع کر دو، شراب بیچنا مت شروع کر دو، دین سے دور مت ہو جاؤ، لوگ کیا کہیں گے فیشن پرست مت ہو جاؤ، دین کا دامن پکڑ کر کے رکھو، حق پر صداقت پر رہو۔ زبان کو سے نکلے تو حق نکلے، سچائی نکلے، صداقت نکلے۔ دنیا کی اس منڈی کے اندر اس وقت لوگ اللہ اکبر حضور کی بے ادبیاں کر رہے ہیں، توہینیں کر رہے ہیں، اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ معاذ اللہ ہم لوگ محبت کرنے والوں میں اور بے ادبی کرنے والوں میں فرق نہیں کر رہے۔
ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے، کس کے خیمے میں چلنا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا ہے، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ صحابہ کے گستاخ بھی لوگ ہضم کر رہے ہیں، اہل بیت کے گستاخ بھی لوگ ہضم کر رہے ہیں، رسول اللہ کے گستاخ بھی لوگ ہضم کر رہے ہیں۔ کیونکہ یار سب چلتا ہے، چلو سب چلتا ہے، سب نہیں چلتا۔ ایک موقف ہونا چاہیے زندگی میں، رہنا کس کے ساتھ ہے؟ صراط مستقیم پر رہنا ہے۔ صراط مستقیم سے جو ہٹ جائے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ کربلا ہمیں سکھا رہا ہے۔ بلکہ آپ سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ بات کرتے کبھی کبھی کہ یار سبھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اب ریت کسی کے بھی ساتھ چل جائے گا۔ سب سے پہلی جنگ مسلک کی اگر کہیں نظر آتی ہے تو وہ کربلا میں نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہاں سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، چہروں پہ اکثروں کے داڑیاں ہیں، سروں پہ جو ہے وہ ان کی ٹوپیاں ہیں، امامے ہیں، اور پھر بظاہر وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن امام علی مقام نے بتایا کہ یہ گویا کہ پہلی جنگ ہے مسلک کی، اور ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے، نبی اور آل نبی کے ساتھ، اصحاب نبی کے ساتھ رہنا ہے، یا جو لوگوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ کہاں پر کہاں حضرت عمر ابن خطاب یہ کہیں، کہاں حضرت عمر ابن خطاب یہ کہیں کہ حسین اللہ کے بعد اگر بزرگی ہمیں کہیں سے ملی ہے تو وہ تو ہے، یہ ہے۔ یہ کہا حضرت عمر ابن خطاب نے کہ اللہ کے بعد اگر بزرگی کہیں سے ملی ہے تو وہ تم ہو۔ یہ محبت تھی اہل بیت اطہار سے صحابہ کی۔ اور کہاں وہ بدبخت لوگ جنہوں نے پانی بن کیا ستایا، کوئی کمی اور کسر باقی نہیں رکھی۔